سبحان اللہ، یہ سامنے جو آپ کو ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ احد کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہاں پر شہدائے احد یہاں پر آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں چار دیواری، یہاں پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری یہاں پر خوشبو آ رہی ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ غار بنی ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارت کے لیے آج بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مسجد قبلتین، سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ مسجد قبلتین کے صحن میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ چھتریاں دکھائی دیں گی۔ مسجد قباء، مسجد قباء کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ یہاں پہ جوتے رکھ کے گئے تھے، تو یہ پاکستان نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جائیں اور بعد میں آپ کا جوتا نہ ملے۔ ابھی ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں ہمارا جوتا وہاں پہ پڑا ہے یا کوئی لے گیا ہے۔ یہاں پر کافی کوالٹی کی کھجوریں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ جو کھجور ہے یہ گٹک کے بغیر ہے۔ سبحان اللہ، ابھی یہاں پہ نماز مغرب ادا کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باغ کے یہ مناظر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوں گے تو ایک خوبصورت سا منظر، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں خربوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ الحمدللہ اس وقت میں مدینہ شریف میں موجود ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی بار بار باادب زیارت نصیب فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مدینہ شریف کے اندر جو زیارات ہیں وہ مقدس زیارات جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے، صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرما ہوئے، انشاءاللہ العزیز وہ تمام زیارتیں ہم خود بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ظہیر بھائی موجود ہیں، علامہ فاروق صاحب موجود ہیں۔ گاڑی جو ہے یہاں پر رینٹ پہ لی ہے، تو اس گاڑی کے ذریعے ہم انشاءاللہ العزیز مدینہ شریف کی تمام تر زیارتیں کریں گے۔ سب سے پہلے جا کر ہم ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگے زیارتوں کی طرف چلیں گے۔ ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ سبحان اللہ، یہ سامنے جو آپ کو ایک پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، یہ احد کا پہاڑ ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ احد کا پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، غزوہ احد کے مقام پر یہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ، جس مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں، آگے چل کر پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ جامعہ مسجد سید الشہداء، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت جس مسجد کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مسجد سید الشہداء، یہ مسجد شہدائے احد کے نام پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا محراب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرخ رنگ کے آپ کو قالین یہاں پر دکھائی دیں گے۔ یہاں پر نماز ظہر ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت سب کو یہاں پر بار بار آنا، بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا، یہاں پر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ نعمت سے شہدائے احد کی جو ہے یہ زیارت کی۔ اب آگے چل کر آپ کو احد کا جو
پہاڑ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ مقام بھی دکھاتے ہیں جہاں پر شہدائے احد آرام فرما ہے۔ محراب والی جو جگہ ہے سارا یہاں پر لکڑی کا کام ہوا ہے۔ یہ آپ محراب بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ منبر ہے جہاں پر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس طرح کی ریلیں یہاں پر بنائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے احد کا پہاڑ۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہدائے احد کا مزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جس مقام کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہاں پر شہدائے احد یہاں پر آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چار دیواری، یہاں پر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرما ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری یہاں پر خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہاں پر آنے کی سعادت عطا فرمائے، اور ان شہدائے احد کا صدقہ اللہ تعالی ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہیں پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہاں پر آرام فرما ہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہاں پر آرام فرما ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا وہ بھی یہاں پر آرام فرما ہے۔ حضرت سعد بن ربیع آپ بھی یہاں پر آرام فرما ہے۔ حضرت عمر بن جموح آپ بھی یہاں پر آرام فرما ہیں، اور دیگر صحابہ کرام 72 صحابہ کرام یہاں پہ آرام فرما ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کی آپ نے پہلے زیارت کی ہے۔ اس کے پیچھے جب آپ آئیں گے پیچھے والی سائڈ پر یہاں پر شہدائے احد جو ہیں وہ آرام فرما ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہیں پر لوگ زیارت کر رہے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، چار دیواری کی گئی ہے، یہیں پر ہی فاتحہ خوانی دعا وغیرہ یہیں پر لوگ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ پانی پڑا ہے، آپ فری میں یہ بوتلیں ٹھنڈے پانی کی یہاں پر پی سکتے ہیں۔ یہ ہے احد کا پہاڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک مشہور اور بابرکت پہاڑ ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی عمرہ جا کر ادا کرنا ہے، یہاں پر انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد 3 ہجری میں اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا۔ اسی غزوہ احد کے اندر 70 سے 72 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے مزارات کی زیارت آپ نے ابھی کی، جن میں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سر فہرست ہیں، جو کہ حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے آپ کو اسٹال وغیرہ یہاں پر دکھائی دیں گے، چوڑیاں، تسبیحاں، مہندی اور اس طرح کی دیگر اشیاء یہاں پر موجود ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دور دراز سے کئی ممالک سے جو زائرین عمرے کے لیے آتے ہیں، مدینہ منورہ میں آتے ہیں، پھر یہاں پر زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آئے ہیں اس پہاڑ کے اوپر۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ بھی جب آنا چاہیں تو مدینہ منورہ میں جب آئیں تو یہاں پر ضرور تشریف لائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر آرام کرنے کے لیے بڑی خوبصورت سی یہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ چھوٹا سا بازار بنایا گیا ہے، اس کے اندر ہر طرح کی چیز آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ مکے میں چلے جائیں، مدینے میں چلے جائیں، جہاں پر مقدس زیارات ہیں،
وہاں پر آپ کو اس طرح کے کبوتر دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ چھوٹی پہاڑی ہے، یہاں پر لوگ کھڑے ہیں مسجد کے۔ ادھر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ بڑا احد پہاڑ ہے، اس کی اونچائی کافی زیادہ ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سارا احد پہاڑ ہے۔ تو ماشاءاللہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے یہ کچھ زیارات ہیں جہاں کے بارے میں ہمارے ظہیر بھائی کو اس بارے میں انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں۔ ظہیر صاحب، یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصل میں یہ احد پہاڑ ہے، جب غزوہ احد ہوئی ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نعوذ باللہ کفار نے تھوڑا زخمی کیا تو آپ زخمی حالت میں یہاں پہ پہنچے ہیں، اور پیچھے یہ تھوڑی سی غار نما جگہ ہے، تو یہاں پہ آپ سرکار نے تھوڑی دیر آرام فرمایا، تو ماشاءاللہ یہاں سے آج تک جو ہے نا خوشبو آتی ہے۔ یہاں پر جو ہے نا پھر آگے ایک غار ہے جہاں پہ احد پہاڑ نے راستہ دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں پر بھی زیارت بنی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ان پاک کی جگہ پر جو ہے نا آنا نصیب کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ظہیر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر غزوہ احد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے، یہاں پر کچھ دیر قیام فرمایا، اور آج بھی اس جگہ پر خوشبو آ رہی ہے، لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آ رہے ہیں، وہ آپ کو مقام دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ غار بنی ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخمی حالت میں یہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زیارت کے لیے آج بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، اندر خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندر اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 1500 سال پہلے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، آج بھی وہ راستے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خوشبوئیں آ رہی ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور یہاں پر صحابہ کرام نے نماز پڑھی تھی، جہاں پر آج یہ مسجد سی بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد جب ختم ہوئی نا، تب یہاں پہ آ کے نماز پڑھی، تو یہ اس یاد میں جو ہے نا یہ ایک ریکٹینگل شیپ کی بنی ہوئی مسجد ہے۔ تو یہ پہلے پرانی چھوٹی سی تھی، ابھی ان کو تھوڑا وسیع کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی، تو یہ ایک یاد ہے۔ سبحان اللہ، غزوہ احد کے بعد اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کی زیارت کر رہے ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد یہاں پر نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اسی پرانی طرز پر یہ پتھروں کی یہ چھوٹی سی دیواریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں، اوپر یہ جو آپ اس کی چھت دیکھ رہے ہیں، اور یہ قالین ابھی ڈالے گئے ہیں، تو پہلے آپ کو صرف یہ چھوٹی چھوٹی دیواریں سائڈوں پہ دکھائی دیتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر وہاں پر قیام فرمانے کے بعد اس مسجد کی آپ نے زیارت کی جہاں پر آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اس پہاڑ کے پاس سے پہنچے تو یہ راستہ آگے سے بند تھا۔ جیسے ہی نبی پاک یہاں پر پہنچے، آپ نے حکم ارشاد فرمایا تو پہاڑ نے خود بخود یہاں سے راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، فی الحال اس راستے کو یہاں سے یہ دیکھیں، یہاں سے بند کیا گیا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے تو آگے راستہ نہیں تھا، آپ نے حکم دیا تو پہاڑ نے خود بخود راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کا حکم پتھروں پر بھی چلتا ہے، ہواؤں پر، ہر چیز پر میرے محبوب کا حکم چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو مالک کل بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ شخص وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق وہاں تک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
نے اس مقام کی زیارت کی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد زخمی حالت میں اس غار کے اندر کچھ دیر آرام فرمایا اور یہاں پر مسجد میں نماز ادا کی، اور پھر وہ جگہ بھی آپ نے دیکھی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا، حکم دیا، پہاڑ نے راستہ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر زیارت کے لیے بہت کم گاڑیاں آتی ہیں، چونکہ ہماری اپنی گاڑی تھی اس لیے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ یہ جتنی آپ نے زیارتیں کی ہیں، یہ مسجد شہداء احد کے بالکل سامنے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر زیارتوں کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد قبلتین۔ آگے چل کر آپ کو زیارت کرواتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں۔ In 400 meters, continue straight. سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ مسجد قبلتین کے صحن میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پر یہ چھتریاں دکھائی دیں گی۔ یہ اسی طرز پر چھتریاں لگی ہوئی ہیں جس طرح کی مسجد نبوی شریف کے صحن میں لگی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر طرف آپ کو سفید کلر دکھائی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجد کا باہر والا برآمدہ ہے، مسجد قبلتین یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو محراب جو دکھائی دے رہا ہے، یہ نیا محراب ہے، یعنی جب قبلہ بنا اس طرف یہ محراب بنایا گیا۔ پہلے والا قبلہ جو تھا وہ اس طرف تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اشارہ کر رہا ہے اس طرف ہمارا پہلے قبلہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیتے ہیں برکت کے لیے۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر دور شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ آج کل یہ ایک خوبصورت اور کشادہ مسجد ہے۔ مسجد قبلتین کا یہ جو واقعہ ہے 2 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز وحی نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کو بنایا۔ صحابہ کرام نے بھی اپنا رخ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادھر ہی کر دیا جدھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اپنا چہرہ مبارک کر دیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف پہلا قبلہ تھا، اور اب جو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی طرف ہم سب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو یہ دوسرا محراب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد کو پورا وائٹ کلر کیا گیا ہے، اور نیچے آپ دیکھیں گے جیسے ہم نے پیچھے مسجد سید الشہداء مسجد کی زیارت کی، وہاں پر بھی اس طرح کے سرخ رنگ کے نیچے قالین بچھے ہوئے تھے۔ یہاں پر بھی قالین جو ہیں وہ آپ کو سرخ رنگ کے دکھائی دیں گے۔ مسجد قبلتین کے نیچے یہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے یہ کار پارکنگ ہے، اوپر مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد قباء، مسجد قباء کی آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب 1 عمرے کے برابر ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں مسجد قباء کے باہر۔ الحمدللہ مسجد قباء کے اندر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر 2 نفل سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور آپ کو مسجد قباء کی زیارت کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مسجد قباء کے باہر کے مناظر ہیں، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پارکنگ میں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر یہ الیکٹرک یہ گاڑیاں کافی زیادہ یہاں پہ چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسجد قباء کے مینار، سبحان اللہ۔ جتنے بھی آپ یہاں پر مساجد دیکھیں گے، اکثر مساجد جو ہیں وہ وائٹ ان کو کلر کیا گیا ہے۔ یہ نیچے جو راستہ جا رہا ہے یہاں پر مرد حضرات جاتے ہیں، اوپر والے راستے سے خواتین کا راستہ ہے۔ یہاں پہ وضو بنانے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔
مسجد قباء کے اندر اس وقت اذان ہو رہی ہے عصر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ. پاکستان میں اس طرح جوتے رکھ کے تو دکھائیں ذرا. سبحان اللہ. مسجد قباء کے اندر کے مناظر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت عالی شان قسم کی مسجد بنی ہوئی ہے. اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ جو چھوٹے گنبد ہیں ان کے اندر گرین کلر ہے. اس کے علاوہ ہر طرف آپ کو وائٹ کلر دکھائی دے گا. اور یہاں کے کلینوں کی بات کی جائے تو یہاں کے جو کلین ہیں گرے کلر کے کلین یہاں پر بچھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی اس وقت یہاں پہ درس قرآن ہو رہا ہے. یہاں پر آپ یہ محراب دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء. اس مسجد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. سبحان اللہ. اور اس مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے عمومی طور پر اس مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب اس مسجد کو مزید وسیع کر دیا گیا ہے. پہلے والی جو پرانی مسجد تھی اس کو ختم کر کے مزید اس جگہ کو وسیع کر کے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عالی شان قسم کی مسجد یہاں پر تعمیر کی گئی ہے. آپ عوام کا ہجوم بھی دیکھ سکتے ہیں. عوام بھی کثیر تعداد میں یہاں پر تشریف لاتی ہے. سبحان اللہ. یہ مسجد قباء کا باہر والا صحن ہے. سبحان اللہ. یہاں پر بھی لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں. یہاں پر اس طرح مسجد نبوی شریف حرم شریف کے اندر پانی کا انتظام ہے اسی طرح کا یہاں پر بھی ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے. یہ وضو خانے کے ساتھ یہ جو آپ کو جگہ دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے لیڈیز کا انتظام ہے. لیڈیز یہاں پر نماز وغیرہ ادا کرتی ہیں. سبحان اللہ. مسجد قباء کے یہ دروازے ہیں. جو لوگ نماز ادا کرنے گئے تھے یہاں پہ جوتے رکھ کے گئے تھے تو یہ پاکستان نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جائیں اور بعد میں آپ کا جوتا نہ ملے. ابھی ہم بھی چل کر دیکھتے ہیں ہمارا جوتا وہاں پہ پڑا ہے یا کوئی لے گیا ہے. تو یہ دیکھیں میرا جوتا بھی یہاں پر موجود ہے. یہ سامنے بیٹھنے کی جگہ ہے. یہاں پر بھی نوافل ادا کرتے ہیں نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ بڑا بس سٹینڈ ہے. یہیں پہ کار سٹینڈ وغیرہ کافی بڑی یہ جگہ بنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. اس ویڈیو کے اندر ہم نے مسجد قباء کی زیارت کی. یہاں پر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھے. نماز عصر بھی بعد میں ادا کی. اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے. الحمدللہ. اس وقت میں مدینہ منورہ میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو باغ ہے اس باغ کے اندر موجود ہوں. یہ کھجوروں کا باغ ہے. بہت بڑا باغ ہے. سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ دور دراز سے زیارت کے لیے آتے ہیں اس باغ کی. یہ وہ باغ ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ایک یہودی کے غلام تھے. اس یہودی غلام نے یہ شرط رکھی کہ آپ 300 کھجوروں کے پودے لگائیں اور جب ان پر کھجوریں لگ جائیں گی پھر آپ کو آزادی مل سکتی ہے. اور ساتھ سونے کے عوض سونے کا بھی مطالبہ کیا کہ اتنا میں سونا لوں گا پھر آپ کو آزادی ملے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس کے ساتھ یہاں پر ان پودوں کو لگایا. یہ کھجوروں کے درخت بنے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر آزادی مل گئی. سبحان اللہ. آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر یہ باغ موجود ہے. کھجور کی منڈی وغیرہ بھی لگتی ہے. آگے چل کر دیکھتے ہیں یہاں پر کھجور کس طرح کی ہے. سبحان اللہ.
یہ دیکھیں کھجوروں کا پیسٹ وغیرہ بھی یہاں پہ ہے، اجوا ہر قسم کی یہاں پہ کھجور موجود ہے۔ یہاں پر کافی کوالٹی کی کھجوریں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ جو کھجور ہے یہ گٹک کے بغیر ہے۔ یہاں پر کھجوروں کے پیسٹ وغیرہ، اور یہاں پر یہ دیکھیں شہد بھی ایک نمبر، جیسے وہ چھتا ہوتا ہے نا جو اتارتے ہیں، اس کے اندر یہاں پر شہد وغیرہ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، بھی یہاں پہ نماز مغرب ادا کی گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باغ کے یہ مناظر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوں گے تو ایک خوبصورت سا منظر، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کنواں یہاں پہ بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کھجوریں وغیرہ بھی بک رہی ہیں۔ یہ دیکھیں وہ کنویں سے پانی نکال کر یہاں پہ آتا اور یہاں سے اس چھوٹے سے ہوز کے ذریعے آگے باغ کو پانی لگا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں سے اس کنویں کا پانی پی لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باغ کا سامنے والا منظر ہے۔ اس وقت یہاں پہ رات ہو چکی ہے، تو یہ وہی باغ ہے جو کنویں کے سامنے بنا ہوا تھا۔ مختلف حصوں کے اندر یہ باغ تقسیم ہے، بیچ سے سڑکیں راستے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جہاں سے گاڑیاں وغیرہ کا گزر ہوتا ہے۔ ارد گرد ہر طرف مسجد قباء کے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو باغات دکھائی دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا خوبصورت سا منظر ہے۔ یہاں پر ٹیوبل وغیرہ چل رہا ہے، رات کا وقت ہے، یہاں سے پورے باغ کو جو ہے نا پانی وغیرہ دیا جاتا ہے۔ یہ پانی آگے کو جا رہا ہے۔ اس وقت میں اس جگہ پر موجود ہوں جس کو بیر غرس کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا، اس کنویں کے پاس اس وقت میں موجود ہوں۔ یہ جو عوام کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری عوام جو ہے اس وقت اس کنویں کے پانی کی زیارت کے لیے آئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اندر کنواں ہے، تو یہ جو آپ لمبی سی لائن دیکھ رہے ہیں، ایک یہ مردوں کی ہے، ادھر لیڈیز کی ہے۔ بیر غرس جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس پانی سے غسل دیا گیا تھا، اگر آپ لائن میں آتے ہیں تو فری آئیں گے، کافی لمبی لائن ہے، اور اگر آپ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ کو لائن میں لگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لائن میں لگے بغیر ہی آپ اندر چلے جائیں گے۔ انتظار کرنے کے بعد ہماری باری آ چکی ہے، دیکھ سکتے ہیں لائٹیں جل گئی ہیں یہاں پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ کنواں ہے، سبحان اللہ، جس کنویں کے پانی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا، یا آپ کو غسل دیا گیا تھا، یا آپ کا کفن یہاں سے اس پانی کے ساتھ گلا کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، 1500 سال ہونے کے باوجود یہاں پر اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اس کنویں کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کنویں کا پانی بھی یہاں پہ پلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب العزت ہمیں بار بار ان مقدس مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑا دل خوش ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کی گلیاں، مدینہ طیبہ کی زیارات، اللہ غنی۔ اللہ کی یہ جو لائن لگ چکی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. يلا يا بيساب 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 بليز ايك لاين 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 كمل اللاين يلا يا ابوي يلا ايك طرف بيساب هسه نسب ما عنده قاعد يمشي احياء واحد. یہاں سے بھی آپ اس کنویں کی زیارت کر سکتے ہیں. سبحان تھری ڈی ویڈیو کے ذریعے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ کنویں کی مکمل آپ زیارت کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ کنویں کے اندر کے مناظر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں سے ہمیں گلاس مل چکے ہیں, ان کے اندر یہاں سے پانی لیں گے اور اس کنویں کا پانی الحمدللہ پئیں گے. سبحان اللہ, یہاں پہ کنویں کا پانی دیا جا رہا ہے پینے کے لیے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ پانی ہم نے پیا بھی ہے اور ایک ایک گلاس آج لے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بیر غرض کی زیارت کی. اللہ رب العزت بار بار ہمیں ان جگہوں کی زیارتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے. انہی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.